جہاں تک کرونا کا تعلق ہے تو کرونا اس وقت ایک ایسا خطرناک وبائی مرض تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، کیونکہ اگر یورپ میں اور امریکہ میں اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے خطرناک تو ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ دیکھنے والی ہے کہ ہمارے ریجن میں ایشیا میں، یعنی کہ ساؤتھ ایشیا میں، جہاں پہ انڈیا ہے، ہم ہیں، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، یہاں اس کا افیکٹ اتنا کوئی زیادہ نہیں ہے۔ جہاں اس کا افیکٹ کیوں زیادہ نہیں ہے، موسمی وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری بات ہے کہ ہمارے امیون سسٹم یا کھانے پینے کے عادات ان سے بہت مختلف ہیں۔ تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے نا کرونا ہے تو صحیح ایک مسئلہ، لیکن اس خطے میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا کہ اس کو بڑا بنا دیا گیا ہے۔ جو بیلنس کام کرنا ہے نا، یہ تو حکومتی اداروں کا کام ہے کہ بیلنس کام کریں، اور بیلنس کام کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہر کام کے لیے SOPs ایشو کیا جائیں کہ کس کام کو کیسے کرنا ہے۔ انفارچونیٹلی یہاں پہ لاک ڈاؤن بھی بغیر نوٹس کے دیا جاتا ہے، اور لاک ڈاؤن اوپن بھی وداؤٹ SOPs کیا جاتا ہے۔ اگر تو گورنمنٹ پراپر SOPs کریٹ کرے، میں جس طرح آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں کہ ابھی ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں کہ مسجدوں کو کیسے آباد کریں، تو اگر مسجدوں میں پراپر SOPs ہوں، مسجدیں پراپرلی ڈس انفیکٹ ہوں، اور اس کے بعد ہر نمازی جو جائے اور وہ ڈس انفیکٹ ہو، تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ اس طرح ہم نے ریلوے کے ساتھ بھی ان کو کر کے دکھائے ہیں، بسوں کو بھی دکھا رہے ہیں کہ اگر ٹرینس ڈس انفیکٹڈ ہوں اور آنے والے پیسنجرز کو ڈس انفیکٹ کر دیا جائے تو وہ بھی کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک SOPs بنائیں اور اس کو اوپن کر دیں۔ یہاں پہ اوپن کر رہے ہیں، SOPs نہیں آ رہی ہیں، فالو ہو رہی ہیں۔ سینیٹائزر جو ہوتا ہے نا، سینیٹائزر صرف اور صرف محفوظ رکھتا ہے ہاتھوں کو۔ بات یہ ہے کہ جب کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہوتا ہے جراثیم وہ جسم کے ہر حصے سے بھی آ سکتا ہے، دوسری بات ہے ہوا سے بھی لگ سکتا ہے اور سرفیس سے بھی لگ سکتا ہے۔ تو سینیٹائزر جو ہوتے ہیں، ہماری کمپنی میں آتی ہے سینیٹائزر، تو زیادہ تر ہاتھ کو صاف کرنے کے لیے کہ ہاتھوں پہ جراثیم نہ لیں، کسی کے دوسرے ہاتھوں سے آپ کو جراثیم نہ لگیں، اس کے لیے جو جہاں تک باڈی کو اور یہ کپڑوں کو اس کو پھر ڈس انفیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے پھر ہم نے یہ اپنی دوسری پروڈکٹ رینج جو پولائر کے نام سے بنائی ہے، یہ کرتی ہے ڈس انفیکٹ ان کو۔ یہ وز واش جو ہے، اس کے اندر نہ صرف سینیٹائزر بنا رہے ہیں بلکہ ہم یہ اس کے اندر اینٹی بیکٹیریل سوپ بنا رہے ہیں، سرفیس کلینرز بنا رہے ہیں، ٹوائلٹ کلینرز بنا رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو بھی ریلیٹڈ ہے صفائی سے ریلیٹڈ اور جس میں بیکٹیریا کو کل کرنا ہے، وہ ساری پروڈکٹ الحمدللہ وز بنا رہی ہے۔ لیکن پولائر جو ہے نا، یہ پروڈکٹ ڈس انفیکشن کی جو پروڈکٹس ہیں، اس کے اوپر ہمارے ایک مین ریسرچ سائنٹسٹ ہیں جو کہ امریکہ میں ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ کرونا کی وجہ سے ڈس انفیکشن کا ایک دم دنیا میں ایک بہت بڑا پریشر آیا، تو جنوری فروری کے بعد سے یہ کافی ڈس انفیکشن میں ورلڈ وائڈ کام ہو رہا تھا۔ ہم نے جنوری سے اس پر کام شروع کیا تھا، اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم ڈس انفیکٹنٹ ہم بھی بنائیں پاکستان میں، اور ہم وہ ڈس انفیکٹنٹ بنائیں جس کے اندر را مٹیریلز پاکستانی یوز ہو رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے جو انڈور آؤٹ ڈور اور باڈی کے لیے جو بھی بنائے ہیں ڈس انفیکٹنٹ، اس کے اندر سارے جو را مٹیریلز ہیں وہ پاکستانی استعمال ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق پروڈکٹ بنا رہے ہیں۔ کنزیومر کے لیے یہی ہے کہ جس وقت بھی وہ چیز کوئی بھی خریدیں تو صرف اور صرف پیچھے پڑھ لیا کریں کہ بنانے والی کمپنی کون سی ہے، اور کمپنی کا کوئی پراپر کوئی انڈسٹری کا ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے کہ نہیں، کیونکہ بہت سارے کیسز میں کمپنی کا نام پیچھے لکھا ہوا ہے ABCD کمپنی، اور نیچے PO باکس وغیرہ اور ایسا لکھا ہے۔ اب PO باکس میں تو فیکٹری لگتی نہیں ہے، تو یہ لوگوں کو خود ذرا تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ جو بھی چیز خریدیں کم از کم ایسی صفائی سے ریلیٹڈ اس کے پیچھے کمپنی کا نام پڑھ لیا کریں، اور آپ انہی اداروں سے لیں پروڈکٹس جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہے۔ اس وقت اگر آپ ایسی کسی پروڈکٹ کی لے لیں گے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں، تو اس کا الٹا بہت نقصان ہے۔ اس کا فائدہ تو خیر چھوڑیں، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا کوارنٹائن ہے وہ ملتان میں ہی اسٹیبلشڈ ہے، اور ملتان کوارنٹائن کی انسائڈ اور آؤٹ سائڈ ڈس انفیکشن الحمدللہ پولائر سے ہی ہم کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے یہ جو یہاں کی سب سے بہت بڑی مسجد ابدالی ہے اس کو بھی ہم نے ڈس انفیکٹ کیا ہے۔ یہاں بہت ساری مساجد کو کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارا پلان ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عید کے اوپر ہم عیدگاہ کو بھی کریں ڈس انفیکٹ۔ اسی طرح سلسلے میں ہمارا پریزیڈنٹ ہاؤس میں سے بھی ہمیں انکوائری آئی تھی، تو ہم نے کیونکہ وہ ہمارے صدر پاکستان ہے، ہمارے ملک کا فخر ہے، تو اس لیے ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے ہمیں اپروچ کیا، اور ہم نے اب کر رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ بڑے سیٹسفائیڈ ہیں اس کی پرفارمنس سے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے نیشنل اسمبلی کا اور اسپیکر ہاؤس کا اور ان کے چیمبرز کا بھی کیا ہے ڈس انفیکشن۔ تو جب تک یہ کرونا کا مسئلہ چل رہا ہے، عید کے بعد 2 مہینے یا 3، جب تک چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کمپنی وہ سپورٹ دے گی جو کہ میں نے مسجدوں سے وعدہ کی ہے۔ ان کو ہم لیکوڈز بھی دیں گے فری آف کاسٹ، اور انشاءاللہ مسجدوں کو ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے جب تک ضرورت پڑے گی ہم اس میں ضرور کنٹریبیوٹ کریں۔ لاک ڈاؤن فل کمپلیٹ لاک ڈاؤن جو ہے نا، یہ ہمارے ملک کے لیے نہیں سوٹیبل ہے۔ لاک ڈاؤن کے متعلق پہلے تو میرا یہ ہے کہ اب یورپ نے اور اگر امریکہ نے 3 ماہ سے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے اور سب سے زیادہ موتیں وہاں ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ لاک ڈاؤن وہ اس کا سلوشن نہیں تھا۔
تو مگر پھر بھی لوگوں نے کیا. اس کی وجہ سے اب جیسے جیسے سچویشن ٹھیک ہو رہی ہے تو الحمد للہ ہمیں امید ہے کہ یہ کام جو ہے وقت کے ساتھ چلے. دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ ہمیں منسٹر آف انڈسٹریز نے جو ہے لوکل پنجاب کی انہوں نے ہمیں کہا تھا, اپروچ کیا تھا کہ سرٹن آپ ایس او پیز ہیں ان کو فالو کریں. ایس او پیز میں یہ ہے کہ جتنے بھی ورکرز ہمارے یہاں پہ کام کرنے آ رہے ہیں پہلے تو ہم ان کا ٹیمپریچر گاؤں سے دیکھیں کہ اگر ان کو ٹیمپریچر ہے تو ان کو واپس بھیج دیں. جو ورکر یہاں ورک کرنے آئے تو گیٹ پہ ہی ہم نے سینیٹائزرز لگا دیے, ہینڈ سینیٹائزر کریں. اس کے بعد یہاں ہم نے واک تھرو گیٹس لگائے ہوئے جس سے اپنی باڈی کو وہ ڈس انفیکٹ کریں اور پھر وہ اندر کام کرنا جائے. ویسے ہمارے جتنے بھی آفسز وغیرہ ہیں ان کو ہم اندر سے ڈس انفیکٹ کر ہی رہے ہیں اپنے لیے. تو الحمد للہ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پوری ماحول جو ہے ڈس انفیکٹڈ ماحول ہو تاکہ لوگ کھل کے یہاں پہ کام کر سکیں. احتیاط جو ہے, ایک تو بات ہے کہ احتیاط ضروری ہے, اس میں احتیاط کریں آپ بالکل. دوسرا یہ ہے کہ اپنی اسلامی اقدار کو بھی آپ رکھیں, ملحوظ رکھیں. اور جب کہا گیا ہے کہ کلونجی میں دنیا کی ہر چیز کا علاج ہے سوائے موت کے, تو کلونجی کھائیں. ویسے بھی کلونجی جو ہے یہی مین انگریڈینٹ ہے اس کا, یہ جو اینٹی ملیریا ڈرگ ہے جس کو اب یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں, جو کیور بھی کر رہی ہے. تو وہ ہمیں اپنے مذہب کر اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں باوضو رہتے ہیں ان کے لیے بڑا اچھا ہے. اپنے کھانے پینے کی عادات کو بہتر رکھیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہمارے خطے میں ابھی بھی اس کا اتنا کوئی زیادہ دباؤ نہیں رہا, اور آگے آنے والے وقتوں میں بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہاں پہ اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا. اس کی وجہ سے ہمیں بڑی خوشی ہے کہ نیا چینل جو کہ آیا ہے مکس کے نام سے, اور الحمدللہ یہ آہستہ آہستہ اپنی پاپولیرٹی گین کر رہے ہیں. ہماری نیک خواہشات اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے آنے کی وجہ سے صحافت میں ایک اچھے پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ کوالٹی کا جو معیار آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے اس کو آپ مینٹین رکھیں گے اور بلکہ اس کو بڑھائیں گے. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, بولے 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 دل بولے, کوئی ڈش آئی لو یو کہے, کوئی مس یو کا سگنل بنے, روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, ابھی ممی کا ہے یہ دعا, روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, تکرار بھی یہی پیار بھی, تکرار بھی یہی پیار بھی, یہی جیت بھی یہی ہار بھی, تکرار بھی یہی پیار بھی, یہی جیت بھی یہی ہار بھی, روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی.